مغرب کے بعد سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لے، انا اعطیناک الکوثر، صرف ایک دن کا وظیفہ۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا جو میں وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ سورۃ الکوثر کا بہت عظیم وظیفہ ہے۔ اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جسے آپ نے نماز مغرب کے بعد کرنا ہے۔ جو ناظرین یا بہن بھائی سالوں سال سے پریشان ہے، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نماز مغرب کے بعد ایک دن کا وظیفہ یہ سورہ کوثر کا اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ وہ لوگ جو اس ویڈیو کو کلک کر کے آئے ہیں، اپنی مالی پریشانی کو پوری طور پر ختم کرنے کے لیے، غیبی دولت کو حاصل کرنے کے لیے 1 سے 2 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، 1 منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گا انشاءاللہ، اور آپ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ مغرب کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور آپ کو اگر آپ چاہتے ہو کہ غیبی دولت کے برسات ہو جائے، غیبی مدد آپ کو پوری طور پر مل جائے، تو یہ وظیفہ سورہ کوثر کا ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ لازمی اپنی مشکل کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کو، جو پیسوں کو لے کر ہو، جو رزق کو لے کر ہو، جو دولت کو لے کر ہو، پوری دنیا میں اس وقت جہاں کہیں میرے بہن بھائی دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، مالی پریشانیوں میں ہے، قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے، قرضدار جن کی جان نہیں چھوڑ رہے، قرضدار جن کو سارا دن فون کرتے رہتے ہیں، ان کے گھر پہ آتے رہتے ہیں، وہ میرے تمام بہن بھائی، میرے مائیں، میرے بزرگ، میرے بچے، تمام لوگ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج کا یہ وظیفہ مغرب کے بعد کر لینا۔ زندگی میں ایک مرتبہ جب بھی آپ مغرب کی نماز پڑھو، چاہے آج، چاہے کل، چاہے پرسوں، جب بھی آپ مغرب کی نماز ادا کرو، ویسے تو آپ کو روزانہ مغرب کی نماز لازمی ہر حال میں پڑھنی چاہیے، بلکہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ مغرب کے بعد کا وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا پوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے، شام تک انہیں دولت مل جاتی ہے، شام تک اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ لوگوں کو بانٹنے لگتا ہے۔ لوگوں سے آج جو لینے والا ہے، کل دینے والا بن جاتا ہے۔ لوگوں سے آج قرض لیا ہوا ہے تو قرض دینے والا کل بن جاتا ہے۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ انسان کو خود یقین نہیں آتا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ تمام لوگ جب بھی وظائف کرتے ہیں، ایک شکایت کرتے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں ہمیں پیدا ہو گیا، ہمیں یہ مسئلہ تھا، ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو گئے، اور کچھ میرے بھائی بہن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو زیادہ پیدا ہو گیا، ہمیں مطلب راتوں رات دولت مل گئی، پیسہ مل گیا۔ اور کچھ ایسے بھی میرے بھائی بہن ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو کافی سالوں سے، کافی دنوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو اس کا کوئی پیدا اب تک نہیں ہو سکا۔ تو ناظرین، آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگ کو پیدا نہیں ہو۔ آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کو وظائف پڑھنے کے بعد آخرت بننا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب ان کی آخرت کے لیے جو ہے، وہ ان کی نیکیاں جو ہے وہ کام آتی ہے، مطلب آخرت ان کی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کی دنیا جو ہے وہ فوراً سے بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جن کی آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، آخرت ان کے جیسے ہی بن جاتی ہے، پھر ان کی دنیا بھی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو وظائف سے پیدا نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو پوری طور پر رزق مل جاتا ہے، ایک وظیفہ پڑھتے ہیں، ان کو پوری طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ جو ہے ان کو کافی وظائف پڑھنے پڑتے ہیں، بعض دفعہ ان پر ایسی بندشیں ہوتی ہے
ایسے جو ہے وہ نظر بد ہوتی ہے، ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ آپ مطلب روزانہ وظائف پڑھتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا آہستہ آہستہ اس کا فرق نظر آتا ہے۔ کچھ بھائیوں کو اسی وقت جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ وظیفہ ہے کہ جن بھائی بہنوں کو سالوں سال سے کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، مطلب ان کو کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں جب پیدا نہیں ہوتا، تو ان کو میں مغرب کے بعد کا یہ وظیفہ بتلاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ یہ وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ آپ لوگوں کی جولیاں بھر جائے گی۔ آج جولیاں بھرنے کے لیے آپ کو اگر چاہتے ہو کہ جولیاں آپ کی بھر جائے تو مغرب کے بعد لازمی یہ وظیفہ پڑھ لینا، لازمی ہر حال میں یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ پوری زندگی دعائیں دو گے۔ پوری زندگی اگر آپ لوگ ناکام رہے ہو، پوری زندگی اگر آپ کو کچھ حاصل نہ ہو سکا، تو آج کا وظیفہ میرے بھائیوں میرے بہنوں مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ قسمت کے اگر من تالے نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا، تقدیر میرے دوستو ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ فوراً جو بھائی بہن چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پوری طور پر ان کی جو زندگی ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھے، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھے، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز مغرب کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھے۔ جیسے ہی مغرب کے نماز ہو جائے نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جا نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بھائی بہن بڑی توجہ سے بڑی غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل پوری طور پر حل ہو جائے گی۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائے گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی کہ اس کو اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا۔ آپ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائے گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائے گے، آپ کی تمام مشکلات تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ ناظرین وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہو، چاہے وہ 100 حاجتیں ہو، جتنے بھی آپ کی حاجتیں ہو ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لے کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے،
میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لے کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لے۔ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ پڑھنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لے، اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لے۔ یہ سورہ کوثر کا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مغرب کی نماز ادا کر لے، یا چاہے مسجد میں پڑھ لے چاہے گھر میں پڑھ لے۔ مغرب کی نماز جیسے ہی ادا کر لے، میرے بھائی میرے بہنیں دونوں اچھی طرح سمجھ لے، دونوں کو یہ عمل کرنا ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد بھی کر لے تو کافی ہے۔ آپ لوگ اپنے گھر میں کوشش کریں، یہ وظیفہ پڑھے۔ اگر مغرب کی نماز میرے بھائی مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں سے جب گھر میں آئے تو پھر یہ وظیفہ پڑھے۔ اگر گھر میں پڑھتے ہیں تو آپ لوگ فوراً سے یہ وظیفہ پڑھنا نماز کے بعد شروع کر دے۔ نماز مغرب جیسے ہی مکمل ہو اس کے بعد آپ لوگ چاہے تو اسی وقت کر لے، چاہے تو کچھ دیر بعد کر لے۔ جب بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگے سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ آپ کبھی زندگی میں پڑھ لے، درود پاک اگر آپ پڑھ لیں گے تو وظیفے کے فوائد بڑھ جائے گے، وظیفے کی جو ہے وہ فائدے زیادہ ڈبل ہو جائے گے۔ تو درود پاک شروع میں پڑھ لے، کوئی سا بھی درود ابراہیم پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، کوئی بھی درود پاک ایک مرتبہ کم سے کم پڑھ لے۔ درود ابراہیم ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لے اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، آپ کو اللہ الصمد کا یہ وظیفہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں، اللہ الصمد کا یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت ہی دفعہ کیا ہوگا، لیکن آج کا جو پورا عمل ہے سورہ کوثر کا ہے۔ جس ترتیب سے میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے ایک مرتبہ، پھر آپ کو صرف 3 مرتبہ، بہت آسان سا وظیفہ ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں، صرف 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ جب اللہ الصمد پڑھ لے اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا تو ہاتھوں کی انگلیوں پہ یا پھر تسبیح کے دانوں پر اچھی طرح سمجھے، یا تو ہاتھوں پہ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لے یہ وظیفہ، یا پھر جو میں اب اگلا وظیفہ بتاؤں گا یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح 111 مرتبہ آپ کو استغفر اللہ فوراً سے پڑھ لینا ہے۔ جب 111 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو اس کے بعد آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور دوبارہ سے دوسری بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اسی طرح آپ کو 21 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور ہر دفعہ جب سورہ کوثر پڑھے گے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے وظیفہ مکمل ہو جائے گا تو آخر میں درود پاک پڑھ لیجیے گا جو شروع میں پڑھا تھا۔ ایک مرتبہ ناظرین وظیفہ
وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے رب ذوالجلال سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم عطا فرما، تنگ دستوں کی رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیے، شکریہ۔